مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، جہاں وہ تکلیف میں زندگی بسر کریں گے۔ اب جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس بالکل نہیں ہوگی، اور اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے، اور اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، اور اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کریں گے کہ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، اور اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، اور جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ رکھا گیا ہے، اور جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا ہے، تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا، اور جنت میں ایک کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اب جہنم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیروں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا، اور غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی بھی ان کو دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے، اور جہنمیوں کو تنگو تاری کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت
अहद पहाड़ के बराबर होगा। और जहन्नमी जहन्नुम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियां चलाई जा सकेंगी। जहन्नुम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज रोज सवार की 3 दिन की मसाफत के बराबर होगा। और जहन्नमी की खाल की मोटाई 42 हाथ तकरीबन 63 फुट होगी। जहन्नुम को क़यामत के रोज़ खींच कर आने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। और जहन्नुम की गहराई इस कदर है कि उसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 वर्ष तक गिरता चला जाएगा। जन्नत और जहन्नुम के बारे में कुरान और हदीस के हवाले से ये एक मुख्तसर सा तारुफ है जो हमने पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह रहमत में जगह दे और दोज़ख के